صحت مند لوگ اور صحت مند معاشرہ ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ آپ کتنے صحت مند ہیں؟ آپ کی صحت اور اس سے متعلق تمام سوالات کے جوابات ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے سننا مت بھولیے۔ پروگرام آپ کی صحت صرف ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک پر۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو اپنے شو میں مدعو کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ سامعین، آج کا یہ شو ہمارا ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے ہمارے اس گھنٹے میں ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے اوپر۔ ہیپیٹائٹس کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سمٹمز ہیں، اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو پورے دنیا میں ہر سال 28 جولائی کو ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے بنایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پوری دنیا کو وائرل ہیپیٹائٹس کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ اگر ہم 2021 کی تھیم کے بارے میں بات کریں تو ہیپیٹائٹس کانٹ ویٹ اس کی تھیم ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، یقیناً یہ وائرل ہیپیٹائٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ جگر کی سوزش ہے جو کہ جگر کے کینسر سمیت متعدد صحت کے مسئلے اس سے سبب اس کے سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر خرم بقائی کو، MBBS PLAB UK FCPC گیسٹرو انٹرولوجی، ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل۔ ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون، ڈاکٹر خرم۔ السلام علیکم اور سامعین کو السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر خرم، آج ہم ہیپیٹائٹس کے بارے میں بات کریں گے اور لوگوں کو اس کی آگاہی دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ہیپیٹائٹس کیا ہوتا ہے، اور اس کا اتنا تیزی سے اس کا ہمارے ملک میں بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ جی شکریہ امبر، بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کا شکریہ کہ اس ٹاپک پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو ہیپیٹائٹس ہے نا، ہیپیٹائٹس کا مطلب تو لیور کی سوزش یا لیور کی انفلیمیشن ہے، اور یہ مختلف وائرسز ہیں جو اس کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس ڈی اور ہیپیٹائٹس ای شامل ہیں۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کی نا رائزنگ ٹرینڈ ان پاکستان کے، پاکستان میں ہیپیٹائٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان میں پریویلنس کتنا ہے، کتنے لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے، ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے، اسٹڈیز ہوئی ہیں اور تخمینے لگائے گئے ہیں، تو کچھ تخمینوں کے مطابق پاکستان میں تقریباً 5% لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہماری ملک کی آبادی اگر 20 کروڑ ہے اور اس کا 5% لگا لیں تو یہ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، تو ان سے دوسروں کو لگنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس بی کی، تو ہمارے ملک میں 2.5% لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی ہے، تو یہ ایک تقریباً 50 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی اکثریت کو نہیں پتا، یعنی کہ ملا جلا کے 7.5% لوگ ایسے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے ہمارے ملک میں، یعنی کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں اس بات پہ کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے، موجود ہے، ان کے جسم میں پل رہا ہے، گرو کر رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ان کے لیور کو متاثر کرتا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے لیور کو متاثر کر رہا ہے، بلکہ ان سے دوسروں کو پھیلنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو بات ہے نا کہ یہ کیوں پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں اس کے کازز پہ جانا ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں، کہ ہیپیٹائٹس کیوں لگ جاتا ہے، کیسے ہمارے جسم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، کہ ہماری زندگی کی کون سی ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، تو بالکل اس پہ بات کریں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نا براڈلی میں چاہوں گا کہ ہم ہیپیٹائٹس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کے اندر 2 وائرس آتے ہیں، ہیپیٹائٹس ای اور ہیپیٹائٹس اے۔ ٹھیک ہے، اے اور ای، ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای۔ اور جو کرونک کیٹیگری ہے اس کے اندر ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب
پہلے میں ایکیوٹ کی بات کر لوں. جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہیں ان کی بھی اگر میں پریویلنس کی بات کروں نا تو ہمارے ملک میں ایک کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں کچھ ریسرچ ہوئی تھی اور اس ریسرچ کے مطابق ہمارے کے بچے جو کہ 14 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اس میں سے 98% بچوں کو ہیپیٹائٹس اے زندگی میں لگ چکا ہوتا ہے 14 سال کی عمر تک. بالکل. اور تقریباً 25 سے 30% بچوں کو ہیپیٹائٹس ای لگ چکا ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑی عمر میں جا کے لگے کیونکہ بچپن میں ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہو کیوں جاتا ہے؟ جو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے ہیپیٹائٹس اے اور ای یہ اصل میں یہ سینیٹری واٹر میں شامل ہوتا ہے. یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جو صاف پانی نہیں ہمیں جو کہ گندے پانی میں شامل ہوتے ہیں جراثیم. تو اصل میں جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہیں یہ انسانی فضلے میں شامل ہوتے ہیں. اس فضلے کے ذریعے سے یہ سینیٹری واٹر میں چلے جاتے ہیں. اب یہ سینیٹری واٹر جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ مکس ہو جائے کسی بھی طریقے سے، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں جہاں پہ ڈرنکنگ واٹر صاف نہیں ہے، سینیٹیشن اچھی نہیں ہے، پانی کانٹامنیٹ ہو جاتا ہے، پانی جو پینے کا پانی ہے وہ کانٹامنیٹ ہو جاتا ہے اس سینیٹری واٹر کے ساتھ. تو ایون دیہی علاقوں میں جو آؤٹ بریکس تک رپورٹ ہوئے کہ باقاعدہ وبا کی شکل میں اختیار کر گیا ہیپیٹائٹس. اچھا اگر ہم شہروں کی بات کریں نا، اب آپ دیکھیں بارش کا سیزن واپس آ گیا. بالکل ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے، سڑکوں پہ پانی بہتا ہے، ہمارے گٹر ابل جاتے ہیں. ہمارے گٹر ابلتے ہیں، اب وہ پانی ہماری گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ لگ کے ہمارے گھر کے اندر تک آ جاتا ہے. ہمارے پانی کے ٹینک جو بالکل بالکل ہمارے جوتوں کے ساتھ لگ کے، ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ کے ہمارے اندر تک پہنچ جاتا ہے. اب ایک دفعہ اس پانی کے چند قطرے بھی اگر ہمارے معدے کے اندر چلے گئے تو یہ ہمیں ہیپیٹائٹس ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اس کے بعد اس پہ یہ آپ نے وجہ تو بتا دی کہ لیکن جب یہ ہونے لگتا ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فوراً سے کنٹرول کر دیں، ویکسین کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، 11 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. اور اگر آپ بھی ہمیں کوئی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں 021-111-000-105 پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. بیٹا بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد دے دینا. ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً. کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا. ایم سی پی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً. ایم سی پی برق رفتار، فوراً سے فوری. ایم سی پی بینک فار لائف. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر خرم بقائی. ہی از اے گیسٹرو ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل سے. اور آج ہم بات کریں کہ ہیپیٹائٹس کے بارے میں اور پاکستان میں اس کی بڑھتی ہوئی وجوہات پہ بات کریں گے اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، تھوڑے سے فگرز کو بھی ایڈ کرتی جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت تقریباً 325 ملین لوگ اس وقت پوری دنیا میں ہیپیٹائٹس، وائرل ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور یقیناً تقریباً 9 سے 10 لاکھ اموات ہر سال ہیپیٹائٹس بی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کے بارے میں جس میں آپ نے بتایا اے اور ای آتے ہیں. یہ وجوہات تو آپ نے ہمیں بتائیں، تو اگر کسی کو یہ ہو جاتا ہے تو کیا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یار اس کو ہیپیٹائٹس ہے اور اس کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ شکریہ امبر. اچھا دیکھیں امبر، ایک دفعہ یہ وائرس کسی طریقے سے ہمارے اندر پہنچ گیا تو عام طور پہ تقریباً 2 ہفتے تک تو کوئی سمٹمس نہیں آتے، اور 2 ہفتے تک یہ وائرس جو ہے جسم میں اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے. اچھا 2 ہفتے کے بعد، 2 سے 3 ہفتے کے بعد سمٹمس آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا ان سمٹمس میں لوگوں کو بخار ہوتا ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، کچھ پیٹ میں درد ہوتا ہے، متی کی کیفیت یا بھوک نہ لگنا یا الٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو آنکھیں پیلی اور جلد پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایکیوٹ ہیپیٹائٹس، جب ہم نے ہیپیٹائٹس اے اور ای کی بات کی تھی، ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ تقریباً 3 سے 5 ہفتے تک جسم میں رہتے ہیں اور اس کے بعد
95% केसेस में जिसम इनको बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब जैसे आजकल कोविड का वायरस है, अब लोगों को इसके बारे में काफ़ी मालूमात हो गई है कि कुछ अर्से तक जिसम में रहते हैं, उसके बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारे जिस्म के अंदर हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है और तकरीबन 3 से 5 या 3 से 6 हफ्ते के दौरान में एंटीबॉडीज़ जो हैं उस वायरस को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं और 4 से 6 हफ्ते में मरीज़ बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। 95% मरीज़ों के साथ ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है और ये वायरस लिवर को फेल कर सकते हैं। और वो लोग जिनमें लिवर फेल हो जाए उनमें ज़िंदगी जाने के ख़तरात तकरीबन 80% तक होते हैं। तो उस वक्त उनका वाहिद हल ये होता है कि एक इमरजेंसी बेसिस पे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए, और जिसकी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अभी किसी हद तक मौजूद हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है कि हर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो सके। तो वो जो हम बात करते हैं कि जी एहतियात इलाज से बेहतर है, तो यहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए जो चीज़ आप कर सकते हैं वो एहतियात है। एहतियात में क्या चीज़ शामिल है? प्रॉपर सैनिटेशन, साफ़ पानी की सप्लाई, सेफ वाटर की सप्लाई हमें होनी चाहिए। WHO रिकमेंड करता है कि पानी जो है उबाल के पिए। अच्छा, उसमें जो उबालने के जो तरीके हैं ना, वो तरीका ये है कि एक दफ़ा पानी को आपने एक पतीली में चूल्हे पे रखा और पानी में उबाल आ गया तो आप चूल्हे को फ़ौरन ना बंद करें, कम से कम 10 मिनट तक उसको उबलने दें। ये WHO की रिकमेंडेशन है। और 10 मिनट के बाद उस चूल्हा बंद करके उस बर्तन को ढाँक के फिर ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, हमारे घर में वाटर बॉटल्स हैं और डिस्पेंसर्स लगा हुआ है, डॉक्टर साहब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर बॉयल किए। तो अभी तक WHO ने ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कई दफ़ा कुछ बॉटल्स के सैंपल्स लेकर उनके कल्चर्स किए गए, उसमें जरासीम ग्रो हुए हैं। तो WHO ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की कि वो सेफ है पानी, की वो सेफ नहीं है। जो रिकमेंडेशंस हैं वो अभी तक पानी को बॉयल करने की हैं। अब हमारे आबादी का बहुत बड़ा तबका ये पानी बहुत खुशी पीता है, हम तो कभी सोचते भी नहीं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ शायद। असल में बहुत जगह फिजिबिलिटीज़ की भी बात है ना, मिसाल के तौर पे जैसे ऑफिसेज में लोगों ने रखे हुए हैं तो एक फिजिबिलिटी अक्सर बॉयल करने की होती नहीं है। तो लेकिन जहाँ तक हमारे मुमकिन है, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे देही इलाके हैं जहाँ पे हमने बात की थी कि पानी कॉन्टेमिनेट कर जाता है ड्रिंकिंग वाटर, तो वहाँ पे उस पानी को लाजमी घरों में उबाल के पीना चाहिए। खुसूसन बच्चों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि माएँ जब बच्चे को पानी दें वो उबला हुआ पानी हो, वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बॉटल्स में वही बॉयल वाटर की कोशिश करें कि वो पानी दें उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास फेसबुक पे सवालात भी आ रहे हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। और सामीन, आप भी हमसे कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमेशा की तरह आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। और इसके साथ साथ अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 8881 के ऊपर मैसेज भेज दीजिए। अदरवाइज फेसबुक लाइव हॉट FM 105 का, वहाँ आप हमें लाइव देख भी सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। पहले एक कॉल है डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी कौन बात कर रहे हैं? शहजाद है। जी शहजाद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बताइए कि बारिश के दौरान जिन अस्पताल के सामने गटर उबलते रहते हैं और इनका पानी बिल्कुल पीने के पानी में मिक्स होता है तमाम आबादी में। जी, तो आपने कहा कि जी फजले वाला पानी जो गटर का पानी है जो पीने के पानी में इस्तेमाल होता है वो 2 कतरे भी इंसान के मुंह में चले जाए तो हेपेटाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा है। जी, क्या किया जाए कि ये सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए तो फिर ये बीमारियाँ भी कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, इससे बात करते हैं डॉक्टर साहब, इस पर बिल्कुल यकीन बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा शहजाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह जो है वो निशानदेही की। देखिए शहजाद साहब, ये बिल्कुल ये हकीकत है। अभी असल में यही बात कर रहा था है कि जब भी बारिशें होती हैं गटर उबलते हैं और पानी जो है जो फ्लोइंग वाटर है वो शामिल हो जाता है, सैनिटरी वाटर जो है उसके साथ शामिल हो जाता है, हमारे साथ लग के आ जाता है हमारे घरों में। अच्छा देखिए, ये तो है ऐसे काम है कि सैनिटेशन को एक इम्प्रूव करना पड़ेगा पूरे लेवल पे, शहर के लेवल पे जो है गटर लाइनों को बेहतरीन करना पड़ेगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक प्रॉपर निज़ाम बनाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसके अलावा। अच्छा, हम लोग अपने घरों पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग वो पानी जो हम पीते हैं उसको बॉयल करें, हम अपने हाथ साफ करते रहें, हमेशा खाने से पहले साबुन के साथ हाथ धोएं। जब भी घर से हम बाहर से मंदिर आ रहे हैं हम अपने हाथों को हमेशा साबुन के साथ धोएं।
اچھا اسی طریقے سے جب ہم لوگ ریسٹ روم استعمال کرتے ہیں، واش روم یوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیشہ کیونکہ ہماری فضلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک سے دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ واش روم میں یوز کرنے کے بعد کوئی معیاری صابن کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ دھو لینے چاہیے. اور اور خصوصاً میں توجہ دلاؤں گا کہ ہمارا ڈرنکنگ واٹر ہمیشہ بہت سیف ہونا چاہیے، جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے. کال ہے جی. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. شہر ابوبکر سے بات کر رہا ہوں. روزی خاندان جو ہمارے علاقے میں منچر جھیل ہے اس کا پانی بالکل کڑوا ہے، جو کو بندہ پیتا ہے اس کو بیماری ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے کے لیے کچھ مہربانی کرے، کسی کو بولو پانی وہ ہمارے کو صاف چاہیے. ٹھیک ہے. بہت میں پریشان ہوں. شہر ابوبکر. شہر کیا ہے؟ کون سا شہر ہے آپ کا؟ شہر ابوبکر سیون شریف ہے، اس کے ساتھ ہے منچر جھیل ہے، اس کا پانی بالکل کڑوا ہے، جو کو بندہ پانی پیتا ہے وہ مرتا ہے. ٹھیک ہے. آبادی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل یقین ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ خیر بہت سارے ایسے علاقوں کا ہے. سیون شریف کے پاس یہ جگہ ہے، یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ پانی کو ہم بوائل کر کے استعمال کریں گھروں میں، اور سیوریج کا پانی جو پانی اس کے اندر مل جاتا ہے، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کام کرنے کی اس پہ شدید ضرورت ہے، اور پرسنل لیول پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم گھروں میں اس کو بوائل پانی کر کے پئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہم دوسری اس پہ بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایکیوٹ وائرل ہم نے اس پہ بات کیا، اب ہم کرونک اگر اس پہ بات کریں تو کہ کرونک وائرل ہیپیٹائٹس کیا چیز ہے؟ اچھا دیکھیے، کرونک وائرل ہیپیٹائٹس میں عام طور پہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی آتے ہیں. ہیپیٹائٹس ڈی کا میں نے بیچ میں نام نہیں لیا تھا کیونکہ ہیپیٹائٹس ڈی جو ہوتے ہیں نا ایک انکمپلیٹ وائرس ہوتا ہے، وہ اکیلا ہمارے جسم کو اٹیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کو ہمارے جسم کو اٹیک کرنے کے لیے ہیپیٹائٹس بی کا ساتھ چاہیے، اور ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ مل کے وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو مین جن وائرس کی میں یہاں پہ بات کروں گا وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں جیسے میں نے بات کی تھی کہ اچھا ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی، ابھی جو ہم نے بات کی ایکیوٹ کے بارے میں، اس کی ویکسین آ چکی ہے اس وقت؟ اچھا دیکھیں، ایکیوٹ پہ ہم دو وائرسز ہیں، ہیپیٹائٹس ای اور ہیپیٹائٹس اے. ہیپیٹائٹس اے کی ویکسینیشن اویلیبل ہے، بلکہ اب اس کو ای پی آئی پروگرام میں بھی شامل کیا جا رہا ہے اور بچوں کو بھی لگائی جا رہی ہے. ابھی تک پاکستان میں اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی کہ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہے، لیکن بہرحال موجود ہے ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین. اور ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن بھی 90% سے زیادہ افیکٹو ہوگی، کیونکہ وہ لوگ جن کو ہیپیٹائٹس اے ہو جاتے ہیں اور اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو ان میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ ہیپیٹائٹس ساری زندگی نہیں ہوتا ہیپیٹائٹس اے. تو اس بارے میں امیدیں یہی ہیں کہ ہیپیٹائٹس اے کی ویکسینیشن بھی 90% سے زیادہ افیکٹو رہے گی. ٹھیک ہے جی. ایکیوٹ پہ بات کر رہے تھے. کرونک پہ تو کرونک کے جو وائرس کی ہم نے بات کی تھی اس میں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی، جس پہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ اس کے ساتھ جی رہے ہیں. اچھا ان دونوں وائرسز کا امبر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائلنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو کوئی سمٹم نہیں دیتے، اور جس وقت جسم کو یہ لگتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ کر کے لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں. لیور کے اوپر مائکرو ڈیمیجز آتے ہیں، اور یہ جو مائکرو لیول کے لیور کے اوپر ڈیمیجز ہوتے ہیں یہ جگر پہ فائبرز بناتے ہیں. فائبرز جگر کے وہ حصے ہوتے ہیں جو ایکچولی ناکارہ ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. اچھا پھر یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 سال لگاتے ہیں، 15 سے 20 سال لیور کو مکمل طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے. لوگوں کو تکالیف اس وقت آتی ہیں جب جگر مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر وہ ریکوری کی فیز میں نہیں آ سکتا واپس. اچھا اب وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں جس وقت مکمل طور پہ لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے؟ تو اس سے سمٹمز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پیلیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جونڈس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا لوگ اس کو کیا کالا یرقان کے نام سے بھی جیسے کہتے ہیں، اٹس دس سیم تھنگ؟ جی ایک لیمن ٹرم ہے جو کہ ہمارے ملک میں یوز کی جاتی ہے. اور یہ جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے جو کہ آہستہ آہستہ لیور کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور مکمل طور پہ ڈیمیج کر دیتا ہے، جس وقت جب لیور مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جاتا ہے نا، اس لیور کو لیور سیروسس کہتے ہیں. یہ جو سیروسس ہے یہ ہمارے ملک میں کالا یرقان کے نام سے جانا جاتا ہے. جن لوگوں کو کالا یرقان ہوتا ہے ان کو یا تو ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے یا ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے، اور اس نے لیور کو مکمل طور پہ ڈیمیج کر دیا ہوتا ہے. اب لیور ڈیمیج ہو گیا مکمل طور پہ، سمٹمز کی بات کر رہے تھے. تو سمٹمز میں ایک تو جونڈس ہو جاتا ہے لوگوں کو. جونڈس کے ساتھ خارش بہت ہوتی ہے جس میں جگہ جگہ پہ لوگ کھجلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کی پیچیدگیوں میں لوگوں کو خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں. اکثر لوگوں کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. زیادہ اگر اس کی شدت ہو جائے تو یہ گردوں کو بھی خراب کر دیتا ہے اور پھیپھڑوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ اعضاء کو خراب کر دیتا ہے، بلکہ اس کے اندر کینسر بننے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مین سمٹمس لوگوں کے زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ وزن کم ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور خون کی الٹیاں آتی ہیں. اور جب کینسر ہو جائے پھر تو اور اس کی اور زیادہ تیزی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب
جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بہت سلولی گریجولی یہ جو ہمارے لیور کو ہمارے جگر کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اس کی کوئی اسکریننگ ٹیسٹ یا ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کب اس کی اسکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہر سال اس کا کوئی ٹیسٹ کرائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل خاموشی سے بڑھتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب سب کچھ جگر خراب ہو چکا ہوتا ہے تب اس کے سمپٹم سامنے آتے ہیں، تو اچھا اس کی کیا مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، اچھا پہلے ہم وجوہات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ جو کرونک ہیپیٹائٹس ہوتے ہیں نا، ہیپیٹائٹس بی اور سی، یہ بلڈ بورن ہوتے ہیں، یہ ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کسی جس کو بھی یہ وائرس ہیں اس کے خون سے کسی دوسرے خون کی کوئی کانٹیکٹ آ جائے تو یہ پھیل سکتے ہیں. اب وہ کیا طریقے ہوتے ہیں؟ جیسے انجیکشنس لگوانا. اگر انجیکشنس کی سرنجز کو ری یوز کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے، اسپلائز کیے ہوئے، ویسے تو اب جتنی بھی سرنجز آتی ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ نہیں یوز کرنا چاہیے. تو اگر وہ سرنجز ری یوز ہو رہی ہیں تو ایک سے دوسرے کا خون لگ سکتا ہے اور یہ ہیپیٹائٹس پھیل سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کبھی خون چڑھانے کی نوبت آئے، کسی وجہ سے بلڈ ٹرانسفیوژن ہو اور آپ ایسی جگہ سے بلڈ لے لیں جو کہ کوئی معیاری لیبارٹری نہ ہو اور اس خون میں ٹیسٹ نہ کیے گئے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ریکمنڈیشنس ہیں وہ یہ کہ ہر خون جو کہ ٹرانسفیوز ہوتے ہیں اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ نہیں ہو تو پھر یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے آپریشنس کروا رہے ہیں، سرجریز کروا رہے ہیں، اس میں آلات کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، اسٹرلائزیشن صحیح نہیں ہے، یا ڈینٹل ورکس جو دانتوں کے کام ہو رہے ہیں اور اس میں جو اوزار یوز ہو رہے ہیں، اب وہ کیونکہ وہی اوزار ایک کے بعد دوسرے مریض پہ، دوسرے سے تیسرے مریض پہ، تو ان کی ایک پراپر اسٹرلائزیشن ہونی چاہیے. اگر وہ پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہے تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اچھا، عورتوں میں جو کان ناک چھدواتی ہیں، جو اس میں جو سوئیاں یوز ہوتی ہیں، تو وہ جو سوئیاں اگر وہ ری یوز ہو رہی ہیں. اچھا، مردوں میں وہ مرد جو کہ باربر شاپ سے جاتے ہیں، خط بنواتے ہیں یا شیو بنواتے ہیں، اور اگر باربر جو ہے وہ ان کو ری یوز کر رہا ہے، وہی بلیڈس کو ری یوز کر رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہسبینڈ کو اگر ہے تو وائف کو ہو سکتا ہے، اور اگر وائف کا ہسبینڈ کو ہو سکتا ہے، اس بات کے چانسز تقریباً 5% ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ خواتین جن کو ہے ہیپیٹائٹس اور ان کی ڈلیوری ہوتی ہے، بیبی پیدا ہوتا ہے ان کا، بھلے سے نارمل ڈلیوری ہو، بھلے سے سیزیرین ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ خطرات بھی 4 سے 6% ہوتے ہیں کہ ماں سے بچے کو ہیپیٹائٹس ٹرانسفر ہو. تو یہ وجوہات زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرگس یوز کر رہے ہوتے ہیں انجیکشنز کے ذریعے سے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹتی ہوں، ٹائم چیک آ چکا ہے، ٹائم چیک پہ رکنا بہت ضروری ہے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس ٹائم چیک کے بعد. 10:30 a.m. This time check is brought to you by KFC کھاتے ہیں اپنی ہر بات کی خوشی مناتے ہیں. KFC feel good. بیٹا بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا. ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً. کیا کہا بیٹا؟ بولا بکرا. ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً. ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری. ایم سی بی بینک فار لائف. Dr. Ziauddin Hospital is celebrating World Hepatitis Day on July 28, 2021. Free screening and selected tests will be performed free of cost. For registration and details, please contact 0321 366 0249. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین، آج کا ہمارا یہ شو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس کے بارے میں، اس کے بڑھتے ہوئے مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستان میں. اور ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر خرم بقائی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گیسٹرونٹولوجسٹ، انہوں نے بہت ہی اچھے سے ہمیں بتایا کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کیا ہوتا ہے، کس طرح صاف پانی پینا بہت ضروری ہے، بوائل کر کے پانی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ہاتھوں کو اچھی طرح ہمیں
دھونا چاہیے. ویسے بھی سنت رسول ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سے دھوئیے. اور اس وقت ہم نے کرونک وائرل ہیپاٹائٹس کے اوپر بھی بات کی, بی اور سی کے بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم اس پہ تھوڑا سا مزید ہماری کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. جیسے آپ نے کہا کہ باربر شاپ پہ بھی ہم مرد حضرات جاتے ہیں, اور خیر اس کی ڈفرینٹ چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے آگے آپ کچھ بتا رہے تھے. اچھا, ہم اس کی وجوہات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کرونک ہیپاٹائٹس بی اور سی کیسے پھیل جاتے ہیں, اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ بلڈ بورن انفیکشنز ہوتے ہیں. اگر کسی متاثرہ شخص کا خون کسی دوسرے خون کو کسی طریقے سے چھو جائے تو یہ ہیپاٹائٹس پھیل سکتے ہیں. تو اس میں ہم بات کر رہے تھے مختلف وجوہات کی. اب آگے جو وجوہات, جو ایک دو چار وجوہات رہ گئے تھے, وہ یہ وجوہات ہیں کہ وہ لوگ جو نشہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں, اکثر انجیکشنز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ڈرگس ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں بہت زیادہ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, اور وہ آپس میں نیڈلز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک سے دوسرے کے نیڈلز آپس میں ایک دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہیپاٹائٹس پھیلنے کی. اچھا, اس کے علاوہ جنسی بے راو روی کے شکار افراد, ان کے اندر یہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ شیئر کر لیں ایک دوسرے کو. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا نا, اس سے وہ آپ نے کیا تھا ٹیسٹنگ کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے. اچھا, یہ بات ہم شروع میں ہی کر چکے ہیں کہ جو کرونک ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں یہ سائلنٹ ہوتے ہیں, یہ خاموشی کے ساتھ جگر کو متاثر کرتے ہیں, آہستہ 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 کر کے یہ جگر کے اوپر مائکرو ڈیمیجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جگر خراب ہوتے جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو اب یہاں پہ ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہیپاٹائٹس کانٹ ویٹ, ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ یقیناً بالکل انتظار نہیں کر سکتے. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ ہر پاکستانی کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. جیسے ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں نا, کہ ڈائبٹیز پہ کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو آپ کے پاس کسی وجہ سے آ رہا ہے بلڈ ٹیسٹ کروائیں, تو ایک دفعہ سے بلڈ شوگر کی بھی ٹیسٹ کر لینا چاہیے. ہم رینڈملی بھی کرا لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا لو. اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا کم سے کم ایک دفعہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایوری 10 ایئرس, اگر جن کو نہیں ہے ان کا ایوری 10 ایئرس. جس کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے اس کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. اچھا, ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن بہت افیکٹو ہے. اب تو خیر اس کو یہ ویکسینیشن کیا ہمارے بچوں کو بھی لگتی ہے؟ جی, اب تو اس کا EPI پروگرام میں شامل کر لیا ہے, اور یہ پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو ویکسینیشن لگوا دی جاتی ہے ہیپاٹائٹس بی کی. ہم بڑوں کی بات کریں, اب بڑے بھی جن کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے وہ کسی بھی وقت یہ ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں. اس ویکسینیشن کے 3 ڈوزز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر پہلا آج لگایا, دوسرا 1 مہینے بعد, اور تیسری ڈوز 6 مہینے کے بعد. اچھا, یہ بہت افیکٹو ہے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے, یہ 97% افیکٹو ہے ہم کا. تو اگر کوئی بندہ ویکسینیشن اپنے آپ کو کروا لیتا ہے تو 97% چانسز ہیں کہ وہ ایکسپوز ہونے کے باوجود, یعنی اگر اس کو کسی کی نڈل بھی لگ جائے تو اس کو 97% چانسز ہیں کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی نہیں کیچ کرے گا وہ. اچھا, ابھی تک ہیپاٹائٹس سی کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کو ختم کرنے کی دوائیاں اب بہت اچھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں, وہ اویلیبل ہیں, اور ان دوائیوں کی ایفیکیسی 98% ہے. یعنی کہ اب آج کے دور میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے, اور جو لیٹسٹ دوائیاں ہیں جو کہ تقریباً 4-5 سال سے اب اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی, گورنمنٹ نے ان کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے, دنیا کے مقابلے میں بہت کم ریٹ پہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, اور وہ دوائیاں 98% لوگوں میں ہیپاٹائٹس سی کو ختم کرنے کے قابل ہیں. اور جی اچھا ڈاکٹر صاحب, بی اور سی میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیجیے, میں اس پہ بھی تھوڑا سا کہ دونوں میں ان دونوں بی اور سی میں کیا فرق ہے؟ اچھا, دیکھیے, یہ 2 ڈفرینٹ وائرسز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہیپاٹائٹس بی ہے یہ ایک DNA وائرس ہے, اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ RNA وائرس ہے. اچھا, موڈ آف ٹرانسمیشن میں نے ان کو دونوں کے اس وجہ سے کرونک ہیپاٹائٹس کی کیٹیگری میں دونوں کو ایک ساتھ ڈال دیا تھا کہ ان کا ٹرانسمیشن ایک ہی طریقے سے ہے, یہ دونوں خون میں شامل ہوتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے پھیلتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے لیور کو بھی یہ ایک ہی طریقے سے جو ہے نقصان دیتے ہیں, آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ڈیمیج دیتے رہتے ہیں. دونوں ہی سائلنٹ ہوتے ہیں اکثر. بس ان میں جو فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, ہیپاٹائٹس سی کی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, ہیپاٹائٹس بی کا ابھی تک کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہیپاٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ اتنا اویلیبل ہے کہ اگر ہیپاٹائٹس بی ایکٹیو ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے, لیور کو ڈیمیج دے رہا ہے, تو اس کو میڈیسنس کے ساتھ اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اگر جسم میں موجود بھی ہے تو آپ کے لیور کو ڈیمیج نہ کرے, نقصان نہ دے.
اب اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ دنیا بھر میں ریسرچز چل رہی ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ بائی نیکسٹ 4-5 ایئرس ہیپیٹائٹس بی کی بھی کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ انشاءاللہ آنے شروع ہو جائیں گی. لیکن ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں بھی پریونشن از بیٹر دین کیور کی ہم جو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کے چانسز منیمائز ہو جاتے ہیں ہیپیٹائٹس بی ہونے کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر جیسے کسی کوئی فوراً سے جیسے ایکسپوز ہوتا ہے بی اور سی وائرس سے، تو اس کو فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں نا، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہیں جن کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کے کینولا پاس کر رہے ہیں یا کسی ایسے نیڈلس لگا رہے ہیں یا ڈرپس لگا رہے ہیں، اور وہ لگاتے کے دوران میں وہ جو نیڈل تھی وہ ان کو پریک ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس طریقے سے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اگر کسی کو نیڈل لگ گئی ہے، یہ زیادہ میرا پیغام جو ہیلتھ کیئر ورکرس کے، ایک عام آدمی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نیڈل لگ جائے اس طریقے سے. تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی کی نیڈل لگی ہے، مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے، اس کو ہیپیٹائٹس بی تھا، ان کی نیڈل ان کو پریک ہو گئی، تو سب سے پہلے تو آئیڈیلی تو ہیلتھ کیئر ورکر کو ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں نہیں کام کرنا چاہیے. اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اینٹی باڈیز لیول چیک کروائے. جب بھی ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں ہمارے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہے کچھ عرصے بعد. اگر وہ اینٹی باڈی لیول اچھا ہے، اچھے سے مطلب 50 سے اوپر ہے، تو ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی، اس میں عام آدمی بھی شامل ہے، اگر ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی اور کسی ایسے شخص کی اس کو نیڈل لگ گئی جس کو ہیپیٹائٹس بی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فوری طور پہ 2 کام کرنے ہوں گے. ایک ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولنس آتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز، بنی بنائی اینٹی باڈیز آتی ہیں، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ امیونوگلوبولنس اپنے کو لگانے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ ہوتے تھوڑے کاسٹلی ہیں. اس کا ایک وائل ایک ایڈلٹ آدمی کا تقریباً 20 سے 30,000 کا روپیز کا پڑتا ہے. لیکن بہرحال آپ کے لیور سے زیادہ تو آف کورس کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگوانی ہوگی، اور پھر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کا کورس پورا کرنا ہوگا. جیسے آپ نے بتایا 1 مہینہ، پھر دوسرا، اور پھر اس کے چھٹے مہینے پہ. اچھا، اب ہم بات کر لیں ہیپیٹائٹس سی کی. اچھا، ہیپیٹائٹس سی کا فارچونیٹلی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہیپیٹائٹس بی جتنا نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کو ہیپیٹائٹس سی ہے اور اس سے متاثرہ نیڈل کسی دوسرے شخص کو جس کا ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے اس کو لگ جائے، تو اس میں یہ خطرات تقریباً 5 سے 10% ہوتے ہیں. اچھا، ایسی صورت میں ہیپیٹائٹس سی کی تو میں نے بتایا کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، کوئی امیونوگلوبولنس بھی نہیں ہے. تو اس کو کرنا یہ چاہیے جہاں سے نیڈل لگی ہے وہاں سے اپنے بلڈ کو تھوڑا ڈسکارڈ کر دے اسی وقت فوراً، اور اس جگہ کو اچھی طریقے سے کسی بھی الکوہل سوابس کے ساتھ یا اسپرٹ کے ساتھ کلین کر لے. ٹھیک ہے، لیکن فوری طور پہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس سے اس کو پریونٹ کیا جا سکے. ہاں، البتہ پھر اس کو کرنا ہی ہوگا کہ اپنے 12 ویکس کے بعد، یعنی 12 ہفتے کے بعد اپنے ہیپیٹائٹس سی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے PCR، اس کو کروا کے دیکھیں کیا اس نے کیچ تو نہیں کر لیا. اگر ہیپیٹائٹس سی اس نے کیچ کر لیا تو پھر اس کو ہیپیٹائٹس سی کو میڈیسن کے ذریعے سے ختم کرنا ہوگا. اچھا، جو میڈیسنس ہوتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کتنے عرصے تک ہوتا ہے؟ جو ہیپیٹائٹس سی کی جو نیو میڈیکیشنس آ گئی ہیں جن کو ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرلس کہتے ہیں، ان کا ڈیوریشن تقریباً 12 ویکس ہے، 12 ہفتے. ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ روز کھانی ہوتی ہے، صبح نہار منہ ناشتے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے لیں تو زیادہ فائدہ ہے، اور یہ 12 ہفتے کے لیے لینی ہوتی ہے. اچھا، اب جو نئی دوائیاں ہیں ان میں نے جیسے بات کی تھی، ان میں 98% لوگوں کا ہیپیٹائٹس سی ختم ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عام عوام کو بھی ٹیسٹ کرتے رہیں، کیونکہ جیسے جو 1.5 کروڑ آبادی کا ہمارے ہیپیٹائٹس ہے، ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ کس کو ہیپیٹائٹس ہے، کس کے اندر پوٹینشیل ہے ہیپیٹائٹس پھیلانے کا اور خود اپنے لیور کو بھی ڈیمیج کرنے کا. ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اس کی اسکریننگ ٹیسٹ کی کنٹینیوشن ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہمارا بہت سارا ایسا طبقہ جو بہت افورڈ نہیں کر سکتا اس تمام ٹیسٹ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ کرنا ہے، تو اگر ہم ایز اے ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی بات کریں تو آپ لوگ اس اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے کوئی ایسی چیز کریں کہ لوگ آ کے وہاں سے کروا سکیں، تو اس پہ بتائیے کچھ. اچھا دیکھیں، ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہم لوگ ہر سال ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈیز مناتے ہیں، اس میں 28 جولائی کو، اور اس میں جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. تو ہمارے جو آڈیٹوریمس ہیں وہاں پہ عام عوام کو ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آ سکیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہمارے آڈیٹوریم تقریباً فلی ہو جاتا ہے. پچھلے سال جو کووڈ تھا تو وہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے SOPs کو فالو کرتے ہوئے رکھا تھا، اور اس سال بھی تھوڑا ہم SOPs فالو کریں گے، لیکن اس سال بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم انٹرٹین کر سکیں ہم انٹرٹین کریں. اچھا، اس میں پہلے ہمارے اویئرنیس پروگرام کے ساتھ
हेपेटाइटिस बी की वजूहात कैसे फैलता है, क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों की फ्री स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें हम फ्री हेपेटाइटिस बी और फ्री हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करते हैं, हम लोगों के अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनके फाइब्रो स्कैन्स करते हैं। ये फाइब्रो स्कैन एक बड़ी लेटेस्ट किस्म की एक चीज़ है जो कि इस वक्त कराची में 2-4 ही सेटअप्स में अवेलेबल है। इसके जरिए क्या पता कर सकते हैं? अच्छा, फाइब्रो स्कैन जो है उसमें वो हमें ये बताता है कि लिवर के ऊपर कितना फाइब्रोसिस है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना, जब लिवर के ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर डैमेजेस आते हैं तो लिवर में फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फाइबर्स वो हिस्से होते हैं लिवर के जो कि डैमेज हो चुके होते हैं। तो जो फाइब्रो स्कैन होता है वो हमें ये बताते हैं कि उस लिवर के ऊपर कितना डैमेज आ गया। तो ये काम हम हर साल कर रहे थे, और हर साल हम सैकड़ों की तादाद में लोगों की स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन करते हैं। एक कॉल ले लेना? जी जी बिल्कुल। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई जी। तो इसके अलावा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मतलब वो मरीज़ जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, फिर उसके बाद हम उनको जो है वो ओपीडीज़ में रेफर कर देते हैं, और जिनको नहीं है उनको फिर हम वैक्सीनेशन के लिए इनरोल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है, उनको आगे तो लगने के खतरात हैं हेपेटाइटिस बी ना लग जाए, तो उनको फिर हम इनरोल करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो खुदा ना खासा किसी को है हेपेटाइटिस बी और सी, तो उनको फिर जो है हम ओपीडी में फॉलो करते हैं ताकि उनको ट्रीटमेंट दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, रहीम लाहौरी खैर खैर से। जी रहीम साहब, कैसे हैं आप? ये डॉक्टर देखे, ये मैडम आप प्रोग्राम कर रही हैं, जी जी। इसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम दिया गया और कहा गया कि जी हम फैसिलिटी फराहम करते हैं। मेरा अपना मेडिकल से ताल्लुक है और केपीटी हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक है, उसके बराबर केपीटी की ज़मीन पे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कायम है। हम जब भी वहाँ किसी फैसिलिटी के लिए गए, जबकि तब कंडीशन ये थी कि ये केपीटी के मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पब्लिसिटी की जाती है। डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। जी तो यकीनन मेरे शिकायतें करेंगे नहीं बिल्कुल खैर, शिकायत और फ़ायदे सब कुछ होता ही है, लेकिन यकीनन हर मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूट है वो लोगों के मरीजों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बस यही बात करना चाह रहा था कि हम लोग जो इसके अलावा जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस की पूरी एक प्रोफाइल है, हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड पूरे प्रोफाइल है। फाइब्रो स्कैन्स की अवेलेबिलिटी है ज़ियाउद्दीन में, ठीक है, शहर के रिनोन्ड कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अच्छा, हमारे पास जो फाइब्रो स्कैन्स है ना वो दोनों किस्म के मौजूद हैं। हमारे पास 2 किस्म के फाइब्रो स्कैन अब दुनिया में होते हैं, एक शेयर वेव इलास्टोग्राफी कहलाता है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और एक वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिट इलास्टोग्राफी होती है। तो हम दोनों ही चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो इस साल भी हमारा प्लान है कि हम 28 जुलाई को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी लेवल तक जितने भी SOPs को हमें मेंटेन करना होगा वो हमें मेंटेन करनी होंगी, और जितने लोगों को एंटरटेन कर सकें इंशाल्लाह उनको एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे पास छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। सामीन लास्ट 15 मिनट्स हमारे पास हैं, अगर आप भी कोई हमें सवाल भेजना चाहें या कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. बेटा, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द दे देना। अब्बा इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? पूरा बकरा। एमसीबी बर्फ रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बर्फ रफ्तार, फौरन से फौरी। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम बकाई मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम हेपेटाइटिस के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से हमें बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर कोविड-19 की भी बात करूं तो उस पर भी मैं बात करना चाहती हूं कि जो लोग बहुत क्रियोनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हैं वो किस तरह अपने आप को कोविड-19 में क्या क्या उनको रिस्क हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। इससे पहले एक कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कुर्बान बात कर रहा हूँ नौशरफ रोड से। जी कुर्बान, कुछ सवाल करना अच्छा, चाहेंगे? हाँ, सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब को हुआ था पहले ब्लड कैंसर,
ٹھیک ہے تو ہم نے دکھایا تھا SIUT میں. ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کی کیمو تھراپی کی. بعد میں جو نا ہیپاٹائٹس B تو اس کو پرانی تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے کیمو تھراپی کرنے کے بعد اس کا جگر کا نقصان ہو گیا, پیٹ پھولنے لگ گیا. ٹھیک ہے تو انہوں نے انڈوسکاپی کی. بعد میں انہوں نے بولا کہ جگر اس کا زیادہ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, ابھی چینج نہیں کر سکتے ہم, اور کیمو تھراپی بھی نہیں کر سکتے. اوکے تو انہوں نے دوائی دی ہمیں, ایک گولی دی, ایک ایکاویر دی اور دوسری الڈکٹان دی پانی سکھانے والی, اور تیسری ویک دی. تو ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس سے اچھی کوئی فیسلٹی ہے آپ کے پاس؟ میں اپنے والد صاحب کو لے کے آؤں یا یہی دوا صحیح ہے, چلنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کوئی اور سوال تو نہیں کرنا چاہیں گے؟ اچھا بس میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہیپیٹائٹس B تھا اور ان کو کیمو تھراپی ہوئی, اور ان کو کینسر کہاں پہ تھا؟ بلڈ کینسر تھا جس کے ان کو کیمو تھراپی. ہاں وہ بلڈ آیا تھا پیشاب میں. اچھا آپ کے والد صاحب کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 55 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, آپ سنیے. اچھا قربان صاحب, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا. اچھا دیکھیں قربان صاحب, ہیپیٹائٹس B کے بارے میں جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ ہیپیٹائٹس B ایک دم تو جسم کو نہیں لگتا, مطلب ایک دم تو جگر کو خراب نہیں کرتا. اگر لگ گیا ہے تو یہ تقریباً 15-20 سال لگاتے ہیں لیور کو مکمل خراب کرنے میں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بیچ میں ہی پتا چلا کہ ان کو پتا نہیں تھا اس بات کا. اب ہوا ہی ہوگا کہ ایک لیور جسم کے اوپر ایک جو ہے وہ کینسر آلریڈی اب آ گیا اس کے ساتھ ساتھ, اور کیمو تھراپی ہوئی, اور ساتھ میں کیونکہ کرونک ہیپیٹائٹس تھا یعنی پرانا ہیپیٹائٹس تھا, تو جو ہے لیور کے اوپر اور زیادہ متاثر ہو گیا. اچھا دیکھیں فی الحال تو انہوں نے جو آپ کو دوا دی نا وہ تو بالکل صحیح دی ہے کہ انہوں نے اینٹاکیور دوا اس وقت جو ہے وہ لیٹسٹ دوائیوں میں سے ہیپیٹائٹس B کی, اور پانی سکھانے کی دوائیاں میں الٹیکٹون ہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنس ہیں, وہ مریضوں کو دیکھ کے اور جانچ کے ہی کیے جا سکتے ہیں. اچھا دوسری جانب آپ کے والد صاحب کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے, اور پیٹ میں پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ جگر جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. ایک آپشن ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے لیور ٹرانسپلانٹیشن کا. لیور ٹرانسپلانٹیشن اس وقت پاکستان میں 2 جگہ پہ تو کافی ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جو کہ 1000 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں, اور سندھ کے اندر ایک شہر ہے گمبٹ جہاں پہ فری آف کاسٹ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, اور گمبٹ میں بھی تقریباً 450 لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں, تو ایکسپیرینس ان کی بھی بہت اچھی ہے. اچھا اب دوسری جانب کراچی میں ہم لوگ ضیاءالدین ہاسپٹل میں کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنے جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. ہمارا پلان یہ ہے کہ انیشیل فیزز میں ہم کچھ لیور ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ کریں گے. تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ مجھ سے آ کے ضیاءالدین ہاسپٹل میں مل سکتے ہیں, اور ہم ان کو اس حساب سے لائن اپ کر سکتے ہیں. باقی لیکن لیور ٹرانسپلانٹ سے پہلے ان کو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے کتنے قابل ہیں, کیا ان کے لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں, اور یا اس سے پہلے کچھ اور بھی ایسی میڈیکیشنز ان کو دی جا سکتی ہیں کہ ان کی طبیعت میں کچھ مزید بہتری آ سکے. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے اس کال سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو کریونک لیور یعنی کہ جو کرونک ہیپیٹائٹس جو ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C, یہ کرونک لیور ڈیزیز کروا دیتے ہیں. کرونک لیور ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ جگر پہ پرانی بیماری چل رہی ہے, جگر کو بہت زیادہ متاثر کر دیا اور کمزور کر دیا. اچھا اب کووڈ-19 کے بارے میں ہمیں جیسے جیسے پتہ لگتا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی میڈیکل فیلڈ میں بھی ایک نئی چیز تھی, پچھلے سال سے ہم لوگ کو اس کو پتہ ہونے شروع ہوا اور اس کے اوپر ریسرچ ہونے شروع ہوئی, اور ابھی ہمیں بہت کچھ جاننا ہے اس کے بارے میں. لیکن ہماری اپنی آبزرویشن ریسرچز جو اس وقت اس 1 سال کے اندر دنیا بھر میں ہوئی, اس میں ہمیں پتہ لگا کہ کووڈ-19 پھیپھڑوں کو تو متاثر کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ جسم کے باقی اعضاء کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ گردوں کو بھی متاثر کرتا ہے, یہ جگر کو بھی متاثر کرتا ہے, کچھ لوگوں کو برین کو بھی متاثر کرتا ہے, بلڈ کے اندر تیزابیت کروا دیتا ہے, یہ پٹھوں میں درد اور پٹھوں کو متاثر, اسی طریقے سے جوڑوں اور ہڈیوں کو بھی متاثر کرتا ہے. تو وہ لوگ جن کا پہلی جگر کمزور ہو, ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ جگر کو ہٹ کرتا ہے. مطلب جگر کے اوپر جو انجری ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایک دم تیزی سے بڑھ جاتی ہے. تو وہ لوگ جن کو کرونک لیور ڈیزیز ہے, مطلب لیور پہ پرانی بیماری چل رہی ہے, جگر ان کا پہلے سے کمزور ہوا ہوا ہے, ان کو تو اسپیشل خیال رکھنا چاہیے کووڈ-19 کا. بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جو 3 چیزیں ہیں جن کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے: ماسک کا استعمال لازمی, اپنے ہینڈس کو سینیٹائز کرتے رہیں, اور کہیں بھی کسی سے ملے تو 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تو یہ احتیاط ان کے لیے تو بہت شدید ہے. اچھا اب کیونکہ اب
گزشتہ کچھ عرصے سے ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے، آپ کو پتہ ہے فری آف کاسٹ ویکسینیشن ہے، تو وہ لوگ جو جن کو CLD ہے، کرونک لیور ڈیزیز ہے، وہ ویکسینیشن بالکل لگوا سکتے ہیں. ان کو قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے ویکسینیشن لگوانے میں، جتنا جلدی ویکسینیشن لگوا سکیں لگوا دیں. ابھی تک کوئی ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے کہ جو ویکسینیشن ہے کتنی افیکٹو ہے، لیکن جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 80% افیکٹیوٹی ہے ان ویکسینیشنس کی. تو آپ کو 80% آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہے. تو اس وقت جو چیز اویلیبل وہ تو فوراً کرنی چاہیے. لیکن میرے اپنے خیال میں اس ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ جو دوسری ویکسینیشن ہے وہ یہ کہ فاصلہ رکھیں، ماسک استعمال کریں اور ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں پریگننٹ خواتین کے بارے میں، تو وہ اپنے آپ کو کس طرح روک سکتی ہیں کہ وہ کرونک ہیپیٹائٹس میں نہ مبتلا ہوں، اور اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو پریگننٹ خواتین ہیں نا، اگر ان کو ہیپیٹائٹس ہے اور ان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے ان میں یہ کہ ان سے بیبی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ان کے بیبی کو. اچھا، اب ہیپیٹائٹس سی کی تو ہم نے بات کر لی کہ ہیپیٹائٹس سی کی تو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں، اور ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ لے سکتی ہیں اگر ان کا وائرل لوڈ زیادہ ہے پریگنینسی کے دوران بھی. ہیپیٹائٹس بی کا جو ٹرانسفر ریٹ ہے مدر سے بیبی کے درمیان تقریباً 4 سے 5% ہے. جو 4 سے 5% خطرات موجود ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے ماں سے بچے کو لگ جائے. اچھا، اس کے لیے 2 کام کرنے چاہیے. ایک کام تو یہ ویکسینیشن کے ساتھ اینٹی باڈیز پوٹینشیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس بچے کی جو ہے ویکسینیشن پروٹوکول کو فالو کر لیا جائے. اچھا، دوسری جانب جب ماؤں کے اندر وائرل لوڈ بہت ہائی ہو اور وہ پریگنینٹ ہوں تو ان میں ایک دوا آتی ہے ٹینوفوور کے نام سے. وہ ٹینوفوور استعمال کی جاتی ہے. تو یہ ٹینوفوور کی دوا آخر کے 3 مہینے میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس دوا کے بھی استعمال سے بچے میں ٹرانسفر ہونے کے وائرس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے پاس فیس بک میسج ہے، نور گلزار ہیں، وہ کہتی ہے کہ فیٹی لیور پہ بھی اگر کچھ بتا دیں تو اچھا ہوگا. اچھا چلیں، فیٹی لیور کے بارے میں دیکھیں، یہ اس وقت پوری دنیا کا رائزنگ ٹرینڈ ہے، بہت ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت پوری دنیا میں. اور لیور سیروسس اور ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یعنی لیور کی جو کینسرز ہیں، اس کا اب جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ فیٹی لیور کی طرف آ رہا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو فیٹی لیور ہے وہ بھی کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں بھی لیور سیروسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ کیا وجوہات ہیں، کیا یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ کہ فیٹی لیور کن لوگوں کو ہو جاتا ہے. دیکھیے، فیٹی لیور زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اوور ویٹ ہوتے ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہائٹ کے حساب سے. اچھا، وزن کے لیے اور ان کی ہائٹ کے لیے ہم جو چیز چیک کرتے ہیں BMI کرتے ہیں، بیزل میٹابولک انڈیکس. آج کل سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بیزل میٹابولک انڈیکس کیسے چیک کیا جاتا ہے. تو نارمل بیزل میٹابولک انڈیکس جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ہائٹ کے حساب سے آپ کا کتنا وزن ہونا چاہیے، وہ 18 سے 23 ہے. اگر آپ کا BMI 18 سے 23 ہے تو اس کا مطلب آپ جو ہے اوور ویٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا BMI 23 سے زیادہ ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کے اندر یہ فیٹی لیور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے پھر وجوہات کہ اوور ویٹ کیوں جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، زیادہ بیٹھنے کے ہمارے کام ہو گئے ہیں، ٹریولنگ گاڑیوں میں ہو گئی ہے، جنک فوڈس کا استعمال، تو پیزا، برگر، بروس، میں کسی ایک پارٹیکولر برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا. ہوم ڈیلیوری سروسز کا جب سے آغاز ہوئے تو لوگوں کو اور بھی مزے آ گئے ہیں جی، گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ آرڈر کریں دیتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ میرے پیرنٹس سے شکایت کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ جو بچہ ہے نا ہمارا، یہ راتوں میں جاگتے ہیں 3 بجے تک، اور 3 بجے بیٹھ کے جو ہے وہ پیزا کھا رہا ہوتا ہے آرڈر کروا کے. تو یہ ہمارے جو فیکٹرز ہیں نا، ہماری لائف اسٹائل کے اندر چینجز آ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجوہات ہے فیٹی لیور ڈیولپ ہونے کی. ایک کال السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ میں نور القمر جمعہ گوڑ سے بات کر رہا ہوں، کورنگی سے. جی پلیز بولیے، کوئی سوال کرنا چاہیے؟ میرے کو 1 مہینہ پہلے جو نا پاؤں دکھ رہا تھا، جسم درد ہو رہا تھا. پھر میں نے ایک ڈاکٹر کے وہاں گیا تو میرے کو خون ٹیسٹ کروایا. میرے کو یہ شکایت تھی کہ ہیپیٹائٹس تو نہیں ہے میرے پاس. پھر انہوں نے ڈاکٹر نے جو نا خون ٹیسٹ کروا کے چیک کیا تو بولا کہ آپ کے پاس ہیپیٹائٹس نہیں ہے. پھر بولا کہ کیلشیم کی کمی ہے. پھر انہوں نے میرے کو جو نا وہ انجیکشن لگوایا، 5 انجیکشن لگوایا، کورس کیا. اس کے باوجود بھی میرا پاؤں
नुक्ता खत्म नहीं हुआ। अभी हमें क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब बताते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सवाल है ना आज के हमारे कॉन्टेक्स्ट से आउट है जी ठीक है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। यकीनन गाइडेंस हाँ, आपकी। लेकिन अगर पाँव में दर्द है ना तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी एक चीज़ हो सकती है, विटामिन डी की कमी एक चीज़ हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में कि इनको जो इंजेक्शन लगवाए गए हैं शायद विटामिन डी के लगवाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर और दूसरे कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। मुमकिन है कोई चोट लग गई हो, कोई जोड़ों की बीमारी, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बड़ा मुश्किल है इसका। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब हमारे पास बिल्कुल 2 से 3 मिनट रहते हैं। मैं चाहूँगी कि हम इस हेपेटाइटिस डे पे आप एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या समराइज करेंगे, किस तरह हम इस हेपेटाइटिस से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस पे चंद मिनट। अच्छा शुक्रिया अंबर, ये बस अब हम इसको कंक्लूड करते हैं जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस से हम बच सकते हैं अपनी सैनिटेशन इंप्रूव करके, हाइजीन इंप्रूव करके, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट लेवल पे भी बड़ा काम हो रहा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे देही इलाके वहाँ तक प्रोवाइड किया जाए लोगों को। अच्छा, फिर दूसरी जो चीज़ आ रही है वो आ रही है टेस्टिंग। जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उनकी टेस्टिंग की जाए और उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस है जिसमें जो कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो जो है कंपेन स्टार्ट की है उन्होंने, अवेयरनेस कंपेन। और इसके अलावा जो मेडिसिन हैं और जो वैक्सीनेशन हैं उनको सब्सिडाइज किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएं और एक प्रॉपर टेस्टिंग, एक रजिस्ट्री डाटा मेंटेन करें। जैसे हमने कोविड का हमने एक वैक्सीनेशन डाटा हमने मेंटेन किया हुआ है, तो बहुत ज़रूरत इस बात की होगी कि एक रजिस्ट्री हो लोगों की, वैक्सीनेशन रजिस्ट्री, और लोग रजिस्टर्ड हो नादरा के साथ कि इनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वैक्सीनेट किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आई थिंक ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस पे हम शुरू से ही इस चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बिल्कुल अब इस बीमारी से बच सकते हैं। और साफ़ पानी पीना यकीनन हर सबका मेन हक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हम इस पर काम करेंगे। और इस वक्त अभी बड़ी ईद भी आने वाली है और यकीनन उस पर भी बारिश बरसात का मौसम है, तो यकीनन हमें मज़ीद सफाई का ख्याल रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। कैसे लगा आपको शो पे आके? रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है बहुत बहुत अहम है। मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमारी आवाम के लिए चाहिए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन। लोगों को पता हो कि मसाइल हैं क्या, लेकिन जब मसाइल पता लगते हैं तो उनके हल भी निकल आते हैं। दूसरे के लोगों को पता हो कि उनको टेस्टिंग करवानी है तो हम हेपेटाइटिस से निजात पा सकेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सामीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खबरों का वक्फा है। अल्लाह हाफिज़।